السلام علیکم ناظرین، آج ہم کربلا سے اسیر کربلا کے قافلے کو جو کوفہ سے ہوتا ہوا ملک شام دمشق یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، اس دوران جو ایمان افروز واقعات ہوئے اس بارے میں سنیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے عزیزوں تک شیئر کریں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ جب میدان کربلا میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر ملک شام بھیجا جائے، تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر مبارک کی بے حرمتی کرے جسے نبی چوما کرتے، اور اسی طرح لوگ جان جائیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی اور آل رسول کی شان کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا شمر نے امام حسین علیہ السلام اور 72 شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفہ کو لے جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ پہنچنے والا تھا تو سفر کے دوران یحییٰ نامی شخص کا گزر اس قافلے کے قریب سے ہوا۔ یہ شخص عاشق رسول تھا۔ اس نے قافلے کو روک کر شمر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ کس کا اثر ہے جو آگے نیزے پر سوار ہے؟ تو شمر نے کہا کہ یہ آل رسول امام حسین کا سر ہے جس کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے یزید اور اس کی فوج پر لعنت بھیجی اور کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ آل رسول کو شہید کر دیا اور ان کے ساتھ اتنی بے حرمتی کر رہے ہو، خدا تم پر لعنت کرے۔ اور اس شخص نے تلوار لی اور کہا کہ امام عالی مقام کا سر نیزے پر اور میرا سر دھڑ پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کو قلم کر لیا۔ یہ عشق اہل بیت کی وجہ سے اس کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح منزل بمنزل اسیران اہل بیت کا قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کے چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ سب باغی ہیں جس کو یزید کی نافرمانی کرنے پر قتل کر دیا گیا ہے، اور گھر والوں کو قیدی بنا کر یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے تاکہ لوگ عبرت لیں اور یزید کے فرمانبردار رہیں۔ جب لوگوں نے اس قافلے میں امام کے سر کو نیزے پر دیکھا تو اس دلخراش منظر کو دیکھ کر لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ اس نے امام اور شہداء کے سروں کی بے حرمتی کی اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر اس کا یہ ارادہ ناکام ہو گیا۔ سچ ہے، خدا جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کو کون چھو سکتا ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان اسیران نبی کو ایک کمرے میں قید کر دیا جائے اور ان سروں کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ زیاد نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا کہ اسیران کربلا کا قافلہ میں 72 شہداء کے سروں کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا ہے، اور اب آگے کیا کیا جائے؟ صرف شہداء کے سروں کو ہی دمشق روانہ کیا جائے یا پورے قافلے کو بھیجا جائے؟ یزید کو جب یہ خط ملا تو اس نے جوابی خط روانہ کیا کہ جس میں لکھا تھا شہیدوں کے سروں کے ساتھ ساتھ اسیران اہل بیت کو بھی بھیج دیا جائے۔ جب تک یہ جوابی خط عبید اللہ زیاد کو موصول نہ ہوا تب تک آل رسول کو کوفے میں قید رکھا گیا۔ یہ خط موصول ہونے کے بعد یہ قافلہ کوفے سے دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سیدھے راستے سے نہیں لے جایا گیا بلکہ پھیر کے گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ طے کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اہل بیت کے اس قافلے کو دیکھ کر یزید کے خلاف نہ ہو جائیں۔ آگے آگے یزیدی نواسۂ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک رات وہ ایک چرچ کے پاس پہنچے جہاں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ سپاہیوں نے اس رات یہاں آرام کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا سپاہی چرچ میں داخل ہوئے۔ اس چرچ میں ایک عیسائی راہب تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے آگے جو نیزے پر سر ہے اس پر آسمان سے نور کے انوارات برس رہے ہیں۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر رات گزار سکتے ہو، مگر مجھے آج رات یہ سر مبارک دے دو۔ میرے پاس میری زندگی کی پونجی 10,000 دینار ہے، وہ رکھ لو اور اس کے بدلے رات بھر مجھے یہ سر مبارک دے دو۔ سپاہیوں نے دینار کی لالچ میں راہب کو امام عالی مقام کا سر مبارک دے دیا۔
اس عیسائی نے ایک پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا اور اس پر سے ریت کے ذرات کو صاف کیا اور اس سر مبارک کو غسل دیا اور رات بھر امام کے سر کے سامنے کھڑا روتا رہا۔ رات بھر آسمان سے نور اس سر مبارک پر برستا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے اس عیسائی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امام نیزے پر بھی اللہ کے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس عیسائی نے جس پتھر پر امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا تھا وہ پتھر امام کے خون سے لال ہو گیا، اور آج بھی شہادت کے دن اس پتھر پر خون تازہ ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یزیدی جب سر مبارک لے کر چلے اور دمشق کے مضافات میں پہنچے تو ایک نقاب پوش بوڑھی عورت اندھیری رات میں کھانا پانی لے کر ٹھہری ہوئی ہے، اور اس نے قافلے کو روکا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئی اور کھانا پانی قبول کرنے کو کہا۔ بی بی نے پوچھا تم کون ہو اور یہ کھانا لے کر یہاں کیوں کھڑی ہو اور ہمیں کیوں روکا ہے؟ اس نے کہا بی بی میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز فضا ہوں۔ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال کا وقت قریب آیا تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ دمشق آئے گا۔ ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، اس پر مجھے بہت خوشی ہوگی، اور بی بی فاطمہ کے وصال کے بعد میرا دل نہیں چاہا کہ میں مدینے میں رہوں، اس لیے میں دمشق آ گئی، اور سن 60 ہجری جیسے ہی شروع ہوئی میں ہر رات کھانا پانی لے کر یہاں آتی ہوں، قافلے کا انتظار کرتی ہوں۔ جب قافلہ نہیں آتا تو صبح اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ اس طرح میں ہر رات آتی ہوں، اور آج یہ قافلہ آیا ہے، اس لیے یہ کھانا قبول کرو۔ اور بی بی فاطمہ نے مجھے تمہاری خدمت کی وصیت کی، تم لوگ معمولی لوگ تو نہیں ہو، میرے لیے ایک دعا کر دو، میرے مرنے سے پہلے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لوں اور بی بی زینب کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں بچے میرے ہاتھوں میں پلے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب رونے لگی اور سیدہ فضا سے کہا کہ وہ قافلے کے آگے جو کٹا ہوا نورانی سر ہے وہی امام عالی مقام کا سر ہے، اور میں ہی زینب بنت فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر سیدہ فضا رونے لگی اور اس قافلے کے ساتھ ہو گئی۔ تو معزز سامعین اکرام، یہاں ایک بات بتاتے چلیں کہ آل رسول پر ظلم ستم اور مصیبتیں میدان کربلا کے 3 دن ہی نہیں رہے، بلکہ کم و بیش 45 دن تک آل رسول پر مسلسل ظلم ہوتا رہا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔